الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم. سامعین محترم اور معزز ساتھیوں، پچھلے 2 ہفتوں سے طلاق کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اسلام میں جو طلاق کا حکم ہے یہ عورت پر ظلم نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نکاح کو ایک نعمت بنایا ہے، تو اگر طلاق کی حکمتوں پر غور کریں گے تو طلاق بھی ایک نعمت ہے، اور دنیا کے ہر قوم میں اور ہر مذہب میں کسی مرد اور عورت کے اکٹھا ہونے کی بھی شکل و صورت موجود ہے، اور اس کے جدا ہونے کی بھی شکل و صورت موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم میں شادی ہو جائے اور شادی ہونے کے بعد پھر کسی وجہ سے اگر دونوں کو الگ ہونا پڑے تو الگ ہونے کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق تو مرد کو دیا، لیکن خلا کا حق بھی اللہ نے عورت کو دیا، ایک دم سے عورت کو مجبور نہیں بنا دیا۔ اور طلاق کا حق اللہ نے مردوں کو کیوں دیا، اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کی کہ کچھ صفات جو مردوں کے اندر پائے جاتے ہیں وہ عورتوں میں نہیں پائے جاتے۔ اور نمبر 2، خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، نہ کہ عورتوں کو۔ اور جو انسان خرچ کرتا ہے مکمل اختیار اسی کا ہوتا ہے، لیکن اختیار دینے کے باوجود بھی اللہ نے مردوں کو بھی مکمل آزاد نہیں کر دیا کہ آپ جب چاہے اس اختیار کا استعمال کر لیں، آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ خواہ مخواہ طلاق دینا گناہ کبیرہ ہے، اور ظلم و زیادتی کرنا عورتوں پر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر اسلامی عدالتیں ہوں تو ایسے مردوں کو سزا بھی دی جائے گی جو بلا وجہ کسی عورت کو طلاق دے دے، اور جس نے 3 طلاق کا استعمال کیا ویسے مرد کو بھی سزا دی جائے گی بلا وجہ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ نے عورت میں کوئی ایسی بات دیکھی، بے حیائی کی جو مرد کے غیرت کے خلاف ہے، تو ایسے وقت میں تو طلاق دینا ہی عقل مندی کی علامت ہے۔ بھائی ایک آدمی نے اپنی زوجہ کو دیکھا کسی دوسرے مرد کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے، تو ایسی صورت میں دنیا کا عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ طلاق ہی تو دے گا، کیونکہ یہ کسی بھی مرد کے غیرت کے خلاف ہے۔ اسی طرح کوئی عورت اگر اپنے شوہر کو دیکھے کسی دوسری عورت کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے، تو وہ عورت بھی اس مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہے گی۔ ایسی صورت میں اگر جدائی نہ ہو تو ان دونوں کے لیے وہ زندگی عذاب بن جائے گی، اور دونوں گھٹن کی زندگی محسوس کریں گے۔ تو اسی لیے ایسے مواقع کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں جن مواقع کے لیے شریعت نے طلاق کو رکھا۔ پھر طلاق میں بھی کچھ قید و بند اللہ نے لگا دیے کہ ماہواری کے حالت میں طلاق آپ کو نہیں دینا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے مہینے میں آپ کو طلاق نہیں دینا ہے جس مہینے میں آپ نے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر لی، اور غصے کی حالت میں طلاق نہیں دینا ہے۔ 3 طلاق کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ حتی الامکان نکاح کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ دونوں کے درمیان صلح صفائی کرائی جائے، جدا ہونے سے دونوں کو بچا لیا جائے۔ اس لیے اتنی زیادہ قید و بند بھی رکھی گئی۔
اور اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں گے تو حقیقت بات تو یہی ہے کہ مسلمانوں میں طلاق بہت کم ہے، اور جو بتایا جاتا ہے وہ عام طور سے ایک الزام ہے، اور اسلام کی ایک بھیانک تصویر پیش کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے، خصوصاً ہماری ماؤں اور بہنوں کے سامنے، کہ تاکہ ان کو یہ لگے کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر اس کی حکمتوں پر غور کریں گے تو جتنا زیادہ عورتوں کی مصلحت کو سامنے رکھا گیا اور جتنا زیادہ عورتوں کے فائدوں کو سامنے رکھا گیا، اتنا زیادہ مردوں کے فائدے کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ اگر ایک مرد طلاق دیتا ہے عورت کو تو جس طریقے سے عورت کا نقصان ہے اس سے کہیں زیادہ مرد کا نقصان ہے، کیونکہ غصے میں آ کر جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد سب سے زیادہ افسوس اور سب سے زیادہ پچھتاوا ایک مرد کو ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بنی بنائی عمارت کو اور بنی بنائی زندگی کو نشے میں آ کر یا غصے کی حالت میں آ کر چند سیکنڈ میں اس نے تباہ و برباد کر دیا، اس لیے کہ اس عمارت کو کس نے بنایا تھا؟ مرد نے بنایا تھا۔ اس عورت کے آرام کے لیے جو گھر اس نے بنائے تھے، اپنے بال بچوں کی رہائش کے لیے جو گھر اس نے بنائے تھے، اب وہ گھر کسی کام کا نہیں رہا طلاق دینے کے بعد، تو ایک مرد کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ مرد ہی کی غلطی نہیں ہوتی طلاق دینے میں، بلکہ بہت سی جگہوں پر عورتوں کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے معاشرے میں اگر آپ غور کریں گے تو مرد ظالم ہوتے ہیں، اسی طرح معاشرے میں اگر آپ غور کریں گے تو عورت بھی ظالمہ ہوتی ہے بہت، اور آج کل تو یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے کہ عورتیں ظالمہ ہوتی ہے، چونکہ اسکول اور کالج کا زمانہ ہے، ان کا پیار کسی اور سے ہوتا ہے، شادی کہیں اور ہو جاتی ہے، وہ اپنے شوہروں کو جو محبت دینا چاہیے وہ نہیں دے پاتی ہے، وہ مجبور ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں پھر دونوں کے درمیان جس طریقے سے زندگی گزرنی چاہیے سکون والی زندگی، وہ سکون والی زندگی نہیں گزر پاتی ہے۔ پھر آخر میں وہی ہوتا ہے کہ دونوں پھر جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر عورت ہر موقع پر ہر وہ کام کرے گی کہ جو مرد کے خلاف ہو، یا مرد جس کو نہ چاہتا ہو جس کام کو، عورت وہ کام کرے گی۔ پھر بعد میں مرد مجبور ہو کر طلاق دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ معاشرے میں ہمیشہ مرد کی غلطی نہیں ہوتی ہے بلکہ عورت کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ بہرحال طلاق کا نظام اسلام کے اندر ایک معتدلانہ نظام ہے، انصاف پر مبنی نظام ہے، اس میں کسی پر بھی کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو پھر غلط استعمال کرنے والوں کے لیے سزا بھی اللہ نے رکھی ہے، اگر دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں ضرور ملے گی۔ لیکن طلاق دینے کے بعد ایک چیز اور آتی ہے کہ عورت کو عدت گزارنی پڑتی ہے۔ اس کو بھی ایک مذاق بنایا گیا ہے ٹی وی چینلوں کے اوپر کہ طلاق کیا یہ کم ظلم تھا عورت کے اوپر کہ اس کے اوپر پھر دوبارہ ظلم آپ لوگ یہ کرتے ہو، یعنی مسلمان لوگ، کہ عدت گزارنے کو کہا جاتا ہے عورتوں کو، اور وہ عدت کوئی ایک دو دن کی نہیں ہوتی ہے، ہر عورت کی الگ الگ عدتیں ہیں۔ عدتیں کیا ہیں کہ اگر ایک ایسی عورت کہ جن کو ماہواری آتی ہے اور جو اپنے شوہر کے گھر پر رخصت ہو کر آ گئی، اب مرد نے اس کو طلاق دیا، تو ایسی عورت کی عدت 3 ماہواری ہوتی ہے تقریباً، جس میں 3 مہینہ گزر جاتے ہیں۔ ایک وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، اگر وہ پریگننٹ نہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو۔ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو پھر 4 مہینہ 10 دن نہیں، بلکہ وہ وضع حمل بچہ جن دے وہ عورت، تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے ایک ہی دن کے بعد وہ بچہ جن دے تو بھی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ وہ عورت
کہ جس کو ماہواری نہیں آتا یا تو بچپنے کی وجہ سے یا بہت زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، اس کی عدت قرآن نے 3 مہینہ بیان کی کہ 3 مہینہ اس کی عدت ہے۔ اور اگر ایک ایسی عورت جس کا صرف نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے، اگر شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہے تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اس پر پھر کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ عدت گزارنے کا وہاں کوئی مطلب نہیں کہ جس کے ساتھ مرد نے اپنی خواہش کو پوری نہیں کیا۔ بہرحال لیکن اصل جو عدت ہوتی ہے وہ 3 ماہواری ہوتی ہے عام طور سے، یا وضع حمل بچہ جن دینا عدت ہوتی ہے کسی صورت میں، اور کسی صورت میں عدت یعنی وفات کی صورت میں 4 مہینہ 10 دن یہ عدت ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ یہ عدت گزارنا فرض کے درجے میں ہے، یہ کوئی مستحب یا نفل یا سنت کے درجے میں نہیں ہے۔ قرآن نے ان عدتوں کو بیان کیا ہے۔ آج کل چونکہ مختصر عدت بھی چل رہی ہے، شارٹ کٹ عدت، یعنی جتنا من چاہا اتنا آپ نے گزار لیا، اور جب من نہیں کر رہا ہے تو اس کے بعد آپ اپنے گھروں سے نکل گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا ایک حکم سمجھ کر عدت آدمی عورت کو گزارنا چاہیے۔ لیکن ان عدتوں کے گزارنے کے پیچھے اللہ کی مصلحت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہر آدمی اور ہر عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم آپ کو دیا ہے قرآن کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث کے اندر، ان چیزوں پر عمل کرنا حکمتوں کے جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی عمل کے کرنے سے پہلے آپ اس کی حکمت کو پہلے جانیں اور اس کے بعد وہ عمل کرے۔ اگر ایسا رہے گا تو بہت سے لوگوں سے وہ عبادتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہر انسان کی عقل اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہر حکم کی مصلحت کو اور حکمتوں کو سمجھے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے حکم دیا آپ کو نماز پڑھنے کا، تو آپ پہلے حکمت کو سمجھو کہ بھائی نماز پڑھنے کے پیچھے ہمارا کیا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ، پھر رکوع ہم کرتے، اس رکوع کرنے میں کیا فائدہ ہے، سجدہ کرنے میں کیا فائدہ ہے۔ تو آپ کی 20-25 سالہ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنا نماز کے حکمتوں کے جاننے پر موقوف نہیں ہے کہ آپ پہلے نماز کی حکمت کو جانو۔ روزہ رکھنا روزہ رکھنے کی حکمتوں کے جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ اسی طرح حج کا مہینہ آنے والا ہے، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر حج کے احکام پر اگر آپ غور کریں گے تو سارے کے سارے کام خلاف عقل ہے حج کے اندر۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھائی جب تک ہماری عقل میں یہ سب کام نہیں آئیں گے ہم فریضہ یا حج ادا نہیں کریں گے، اگرچہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے۔ تو اگر ایسا رہتا اسلام کے اندر تو اسلام کے بہت سے احکام یوں ہی ختم ہو کر رہ جاتے۔ بس ہمیں تو یہ جاننا ہے کہ جس احکم الحاکمین نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کام کے کرنے کا، وہ ہم سے زیادہ ہماری مصلحتوں کو اور ہمارے فائدے کو پیش نظر رکھتا ہے۔ کوئی بھی حکم اللہ تعالی ہمیں نہیں ایسا نہیں دیتا ہے کہ جس میں ہمارا دنیاوی فائدہ اور اخروی فائدہ نہ ہو۔ جس طریقے سے گناہ کرنے کا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے، اسی طرح کسی کام کو کرنے پر دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام پر عمل کرنے سے صرف آخرت میں فائدہ ہوتا ہے، دنیا میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ بلکہ اسلام پر عمل کرنے سے دنیا میں فائدہ پہلے ہوتا ہے اور آخرت میں فائدہ بعد میں ہوگا۔ اسی وجہ سے زیادہ تر صحابہ کرام کو اللہ نے دنیا میں دنیا دی ہے، مال و دولت دی ہے، دنیا کی حکومتیں دی ہیں۔ وہ تمام خلفائے راشدین جنہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اللہ نے انہی خلفائے راشدین کو دنیا کی حکومتیں بھی دی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام پر عمل کرنے سے صرف آپ کا فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا، بلکہ آخرت کے فائدے سے پہلے دنیا میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شریعتوں پر عمل کرنا
اور شریعتوں میں جو احکام ہماری عقل میں نہیں آتے ہیں ان احکام پر عمل کرنا ہمارے فائدے کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اب جن عورتوں کو طلاق ملی ان عورتوں کو یہ کہا گیا کہ 3 ماہواری عدت گزارے یا 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے۔ اس کے پیچھے سب سے پہلی مصلحت رحم میں یہ پتہ چل جائے کہ کسی اور کا نطفہ اس میں موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد اگر وہ عورت اسی مہینے میں کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لے، عدت نہ گزارے، عدت گزارنے سے پہلے وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے اور اس شادی کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہو، تو آپ یقینی طور سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس بچے میں احتمال موجود ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ دوسرے شوہر کا بھی ہو اور ہو سکتا ہے یہ بچہ اس شوہر کا بھی ہو کہ جس نے طلاق دیا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ تاکہ نسب میں اختلاط پیدا نہ ہو جائے، نسب مشتبہ نہ ہو جائے اور یہ بات یقینی طور سے پتہ چل جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، اسی لیے شریعت نے یہ کہا کہ 3 ماہواری عدت گزر جائے گی تو یقینی طور سے پتہ چل جائے گا کہ جس شوہر نے طلاق دیا ہے اس شوہر کا کوئی بھی نطفہ اس عورت کے پیٹ میں موجود نہیں ہے۔ اب جا کے وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی تو اب یقینی طور سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ دوسرے شوہر کا، پہلے شوہر کا نہیں ہے۔ پہلی حکمت اور پہلی مصلحت تو یہ ہے۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد عدت گزارنے کا حکم شوہر کے گھر پر ہے، کسی اپنے گھر پر نہیں بلکہ شوہر کے گھر پر اس لیے حکم دیا گیا کہ تاکہ یہ شوہر جب 3 مہینہ وہ عورت اس کے گھر پر رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس شوہر کو افسوس ہو اور شرمندگی ہو اور وہ اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لے، اور بعض صورتوں میں تو نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے کہ طلاق رجعی۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق رجعی یا 2 طلاق رجعی دیا تو ایسی صورت میں تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر نکاح کے صرف اپنی بیوی کو یہ بول دے کہ تو میری بیوی، آج سے وہ آپ کی بیوی بن جائے گی۔ اور اگر آپ نے طلاق بائن دیا ہے، یعنی 1 یا 2 طلاق بائن دیا ہے، تو اس صورت میں بھی صرف نکاح کرنے کی ضرورت پڑے گی، زیادہ مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جب آپ نے 3 طلاق دے دیا ہے تب جا کے آپشن ختم ہو جاتا ہے، لیکن 2 طلاقوں تک تو آپشن موجود ہوتا ہے۔ اس لیے عدت گزارنے کا حکم دیا گیا کہ تاکہ جب یہ عورت 3 مہینہ اپنے شوہر کے گھر پر رہ کر عدت گزارے گی تو اس مرد کو 3 مہینے کے اندر تو کچھ نہ کچھ افسوس ہوگا اور اپنے اس فیصلے سے یہ رجوع ہو جائے گا۔ تو اس میں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو عورت کا بھی فائدہ ہے اور مرد کا بھی فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے عدت گزارنے کا حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ تاکہ یہ پتہ چل، نکاح کی اہمیت سامنے رکھا جائے، یعنی نکاح کوئی کھیل نہیں ہے کہ آدمی جب چاہے نکاح کر لے اور جب چاہے طلاق دے دے۔ اگر ایسا ہو جائے تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والے رشتے اور نکاح والے رشتے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رشتہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب چاہے آپ طلاق چھوڑ دیں اور جب چاہے آپ محبت کر لیں، لیکن نکاح ایک ذمہ داری والا کام ہوتا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد صرف خواہش پوری کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے تو اس کو سختی سے منع کر دیا کہ آپ کسی بھی عورت کو جب تلاش کرو تو اولاً تو مال کے ذریعے سے تلاش کرو، جس کو آپ مہر کہتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کا مقصد نہ دوستی پوری کرنا ہو اور آپ کا مقصد اس عورت سے صرف خواہش پوری کرنا نہ ہو۔ اگر اس مقصد کے پیش نظر آپ نکاح کرتے ہیں تو پھر آپ کو گناہ ملے گا۔ مقصد نسل انسانی کو بڑھانا، مقصد اللہ کا حکم ہے، مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نکاح کریں گے تو نکاح کے فوائد آپ کے سامنے کھل کر آئیں گے۔ بہرحال
نکاح چونکہ کوئی کھیل کود نہیں ہے، جس طریقے سے نکاح کرتے وقت دو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، وکیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک مجمع میں نکاح ہوتا ہے، اعلان شرط ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسلام نے یہ کہا کہ جب اس عورت کو طلاق دو تو ایسا نہ ہو کہ طلاق دیتے ہی فوراً اپنے گھر پر چلے جائے، بلکہ اس کے لیے بھی ایک وقت درکار ہو، یعنی نکاح فوراً آپ کا ختم نہیں ہوگا، بلکہ کسی نہ کسی درجے میں یہ نکاح 3 مہینے تک باقی رہے گا، 3 مہینے کے بعد یہ نکاح کا پورا اثر پھر جا کر ختم ہوگا، تاکہ نکاح کی اہمیت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، اور اس مرد بھی بالکل آزاد نہ ہو جائے، بلکہ وہ عورت اس کے گھر پر رہے گی، تاکہ اس مرد کو بھی ایک طریقے سے یہ احساس ہو کہ دیکھو طلاق دینے کے بعد فوراً یہ عورت میرے گھر سے نہیں چلی جائے گی، تاکہ اگر اس کا مقصد غلط ہو تو اس غلط مقصد کو فوراً نہ کر پائے۔ اسی طریقے سے چوتھی حکمت یہ ہے کہ عدت اس لیے گزروایا جاتا ہے شوہر کے گھر پر تاکہ عورت کو بے یار و مددگار ہونے سے بچا لیا جائے۔ اگر طلاق دینے کے بعد فوراً یہ عورت اپنی ماں کے گھر پر چلے جائے تو ماں کے گھر پر چلے جانے کے بعد اس کا نان و نفقہ، خرچ کی ذمہ داری اور بھی جو بہت ساری چیزیں اس کے اخراجات، ان تمام اخراجات کو بیک وقت پورا کرنا ان کے ماں باپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ 3 مہینے تک یہ عورت اپنے شوہر کے گھر پر رہے گی، اور شوہر کے گھر پر رہے گی اس دوران جس طریقے کا کھانا وہ شوہر کھائے گا اسی طریقے کا کھانا اس عورت کو بھی دینا پڑے گا، اس کے تمام اخراجات اسی طریقے سے پورے کرنے پڑیں گے جس طریقے سے نکاح کے دوران یہ پورا کرتا تھا۔ اور اگر اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو 9 مہینے تک وہ خرچ پورا اس مرد کو اٹھانا پڑے گا، طلاق دینے کے بعد بھی۔ اور طلاق دینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت جب دودھ پلائے گی تو دودھ پلانے کی اجرت بھی اس ماں کو دینا پڑے گا اس باپ کو، یعنی اگرچہ وہ بچہ اس ماں کا بھی ہے لیکن طلاق واقع ہو گئی ہے، اب جا کے جب وہ دودھ پلائے گی تو دودھ پلانے کی اجرت اس باپ کو بھی دینی پڑے گی۔ اتنا زیادہ حسن سلوک شریعت نے عورت کے بارے میں کیا ہے، لیکن جب ہم اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں آخری مصلحت اور آخری فائدہ یہ کہ سائنس نے جب اس کے اوپر غور کیا کہ شریعت میں عدت گزارنے کا حکم کیوں دیا گیا، اور اگر مصلحت یہی ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ اس عورت کے پیٹ میں پہلے شوہر کا نطفہ نہیں ہے، تو یہ تو ایک ماہواری سے بھی پورا ہو سکتا تھا، یعنی جو عورت پریگننٹ ہوتی ہے اگر ماہواری نہ اسی سے تو پتہ چلتا نا کہ اس عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، اگر ایک ماہواری بھی آ گئی تو یہ اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے۔ اور دوسرے بہت سے آج کل جدید آلات اور ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے، تو کیا ان مشینوں کے ذریعے سے چیکنگ کرا کے اس عورت کی عدت کو ختم کر دیا جائے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سائنس نے جب اس کی حکمتوں پر غور کیا کہ آخر 3 ماہواری کیوں، جو کام ایک ماہواری سے پورا ہو سکتا ہے اس میں 3 ماہواری کا حکم کیوں دیا گیا، جب اس کے اوپر غور کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ دیکھو جب ایک مرد اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس مرد کا پانی دوسرے مرد کے پانی سے 62% مختلف ہوتا ہے، یعنی ایک مرد کا پانی دوسرے مرد کے پانی سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اگر وہ دونوں آپس میں مل جائے تو کسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، اگر وہ دونوں پانی آپس میں مل جائے تو کسی مہلک بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس عورت کا جسم اس پانی کے اثر کو اپنے اندر لے لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے؟ جذب کر لیتا ہے، اس کے تمام اثرات کو اپنے جسم کے اندر، یعنی عورت کا جسم جو ہے جذب کر لیتا ہے۔ جب سائنس نے اس کے اوپر غور کیا کہ اس پانی کا اثر اس عورت کے جسم سے کتنے مہینے میں ختم ہوتا ہے،
جب اس کے اوپر تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ جب ایک ماہواری گزر جاتی ہے تو 32% اثر ختم ہو جاتا ہے، جب دوسری ماہواری گزر جاتی ہے تو 75% اثر ختم ہو جاتا ہے، اور جب تیسری ماہواری گزر جاتی ہے تب جا کے 100% اثر پہلے شوہر کا ختم ہوتا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچا تو اس نے چند عورتوں پر تحقیق کیا، کچھ وہ عورتیں جو آزاد قسم کی عورتیں تھیں اور کچھ وہ عورتیں جو مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ جب اس کے اوپر تحقیق کیا اس ڈاکٹر نے تو مسلم گھرانے کی عورتوں کے جسم میں صرف ایک شوہر کا اثر پایا گیا، ایک آدمی کا اثر پایا گیا، اور جو آزاد قسم کی عورتیں تھیں ان عورتوں کے جسم میں بہت سے مردوں کے اثرات پائے گئے، جس کی بنیاد پر بڑی بڑی بیماریوں کی شکار یہ عورتیں بھی ہوئیں اور مرد بھی ہوئے۔ اور جب بعد میں چل کر اس ڈاکٹر نے اپنی بیوی کا جائزہ لیا اور اپنی بیوی کے خون کا اس نے تجربہ کیا تو اس کو یہ پتا چلا کہ اس کا پہلا یعنی 3 بچے تھے اس کے، جس میں سے پہلا بچہ تو صرف اس کا اپنا بچہ ہے اور 2 بچے کسی اور کے تھے، 2 بچے کسی اور کے تھے۔ یہ کب پتا چلا؟ جب اس کے جسم کے اوپر یہ تحقیق کی گئی تو شریعت نے اس لیے عدت گزارنے کا حکم دیا کہ تاکہ آپ کا بچہ آپ کا ہی ہو، کسی اور کی طرف وہ بچہ منسوب نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس بات کو گوارا نہیں کرتا ہے کہ ہمارا بچہ کسی اور کی طرف منسوب ہو جائے۔ تو اس کے پیچھے بہت سی مصلحتیں ہیں جہاں تک ہر انسان کے لیے پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو حکم دے دیا ہے ہمیں اسے پورا کرنا ہے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مصلحتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔